ناظرین، نعمت اللہ شاہ ولی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت کے لیے وقف کر دی۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ قریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے واقعات کی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 100 تا 700 سال بعد آنے والے برے عظیم پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح حالیہ واقعات کے حوالے سے بھی ان کی پیشن گوئیاں کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ مثلاً آج چین اور ہندوستان کے درمیان بڑھتے تنازع کا ذکر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے صدیوں پہلے اپنے اشعار میں کر دیا تھا، جو آج چین اور ہندوستان کی سرحدوں پر بڑھتی کشیدگی کی صورت میں عنقریب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ پیشن گوئیاں کیا تھی اور وہ کیا حالات ہوں گے جب یہ پیشن گوئیاں مکمل طور پر پوری ہو جائیں گی؟ ان تمام باتوں سے آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ دوستوں، حضرت شاہ نعمت اللہ ولی 14ویں صدی عیسوی میں گزرے ہیں، جن کی زندگی کا تفصیلی ذکر افغانستان اور ایران کی قدیم لائبریریوں میں موجود ہے۔ اپنے اشعار میں آپ نے غزوہ ہند کے حوالے سے اور ہندوستان میں اسلام کے دوسرے قرن کے دوران پیش آنے والے واقعات اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور تک آنے والے حالات کی پیشن گوئیاں لکھی تھیں۔ آپ ایران کے صوبے کرمان میں پیدا ہوئے اور آپ 5ویں امام سیدنا حضرت باقر اور اس واسطے سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ دوستو، ہمارے خطے کی سرحدوں پر جب بھی کوئی کشیدگی بڑھتی ہے تو ہمارے سامنے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں سامنے آ جاتی ہیں، جن کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ پیشن گوئیاں 790 ہجری کی دہائی میں کی گئی تھی۔ بعد ازاں یہ اشعار ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ آج بھی اولیاء کرام کے درباروں اور دین اسلام کے متوالوں کے پاس یہ اشعار صدیوں سے محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ بر صغیر پر انگریزوں کے قبضے کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں سامنے آئیں، جن میں انہوں نے انگریزوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب اہل ہند پر ظلم اور عداوت کی زیادتی ہو جائے گی تو عیسائیوں کی طرف سے دین اور مذہب کو بہت نقصان پہنچ جائے گا۔ اس وقت ہندوستان کے انگریز وائسرائے لارڈ کرزن نے یہ پیش گوئی اس وجہ سے قانوناً ممنوع قرار دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں صرف 100 سال رہے گی اور نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں پر مشتمل کتابوں کو جلانا شروع کر دیا، اور اسی مقصد کی خاطر دین اسلام میں فتنہ پیدا کرنے کی غرض سے انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر مرزائیوں اور قادیانیوں کا بیج بویا، جس سے دین اسلام کو بہت نقصان پہنچا اور بہت سے مسلمان گمراہ اور مرتد ہو گئے۔ دوستوں، غیب کا علم ایک اللہ کی ذات کو ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو خوابوں کی صورت میں آنے والے حالات و واقعات کی تفصیل دکھا دیتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں، اور انہی سچے خوابوں کی بدولت نعمت اللہ شاہ ولی نے آنے والے حالات کو اشعار کی صورت میں محفوظ کر لیا تھا، جن میں کچھ اشعار غزوہ ہند کے متعلق بھی ہیں۔
آج اگر آپ خبریں دیکھیں یا سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھارت اور چین کی سرحدوں پر جنگ کی فضا بنی ہوئی ہے۔ چین نے بھارت کی سرحدوں میں گھس کر بھارت کے کئی علاقے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ اسی حوالے سے نعمت اللہ شاہ ولی کی اہم پیشن گوئی چین اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے منظر عام پر آئی ہے، جن میں انہوں نے باقاعدہ علاقوں کے نام لے کر فرمایا تھا کہ چترال نانگا پربت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو حالات اسی طرف جا رہے ہیں جو نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار میں بیان ہوئے ہیں۔ انڈیا اور چین کے سرحدی علاقوں پر جنگ کا ماحول بن چکا ہے۔ دونوں ممالک کی افواج ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح غزوہ ہند کے متعلق بھی نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار میں انہی علاقوں کا ذکر ملتا ہے، جہاں بھارت کے ایک علاقے لداخ میں چین کی فوج گھس چکی ہے اور انہی علاقوں سے یہ جنگ آگے بھی پھیلتی جائے گی۔ نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ چین اور بھارت کی یہ جنگ آگے جا کر غزوہ ہند میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اشعار بظاہر نریندر مودی کے عروج اور اس کے بعد انتہا پسند ہندو گروہوں کے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دینے کے بارے میں دکھائی دیتے ہیں کہ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور مشرکانہ زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے، اور آج کے یہ حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بارے میں آگے فرماتے ہیں کہ ان کی ذلت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ملکوں سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا اور فارس یعنی ایران والے اور عثمان یعنی ترکی والے بھی مددگار ثابت ہوں گے، اور یہ سب ہونے کے بعد تبت کا علاقہ میدان جنگ بن جائے گا، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اور پھر یہی سے غزوہ ہند کا آغاز ہو جائے گا۔ جیسا کہ ان اشعار میں آتا ہے کہ فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غاصبانہ ضبط کیا ہوا تھا، اور دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بڑھ کر جاری ہوگا۔ لیکن یہ جنگ کب ہوگی اس کے بارے میں وضاحت نہیں ملتی۔ لیکن اگر چین اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ ان کی جنگ میں پاکستان کو ہر صورت شامل ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ اس شعر میں ذکر ہے کہ پنجاب شہر لاہور ملک کشمیر نصرت شدہ، دریائے گنگا اور جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے، یعنی مشرقی پنجاب کے علاوہ یو پی کا پورا علاقہ بھی فتح کرنے کی خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی اور مسلمان اللہ کے فضل سے فاتح ہوں گے۔ اب چین اور بھارت کی سرحدی کشیدگی بھی سامنے ہے، لیکن جیسا ذکر ہو چکا کہ یہ لڑائی 6 سال تک جاری رہے گی، تو ہو سکتا ہے کہ چین اور بھارت کی یہ کشیدگی اس بڑی جنگ کا آغاز ہو جو 6 سالوں تک لڑی جائے گی، اور شاید فیصلہ کن معرکہ ان 6 سالوں کے آخری مہینوں میں ہو جس میں مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا، اور اس کے بعد دجال ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہندوستان کی طرح مغرب یعنی یورپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ یہاں تیسری جنگ عظیم سے مراد اس دنیا کی تباہی کی آخری بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے، جسے الملحمۃ الکبریٰ یا ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ پیشن گوئیاں پڑھ کر آپ جان چکے ہوں گے کہ مسلمان نہ صرف کشمیر بلکہ پورا ہندوستان بھی فتح کرنے والے ہیں۔ جہاں تک غزوہ ہند کی بات ہے تو یہ غزوہ ایک دن ضرور ہو کر رہے گا، جس کا ذکر نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار کے علاوہ سرکار کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک و ہند جنگ کے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر جہنم کی آگ سے بچائیں گے،
ایک گروہ جو ہندوستان سے جنگ کرے گا اور دوسرا گروہ جو اس کے بعد آئے گا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق فتح آخر میں ہماری ہوگی، کیونکہ ان دونوں کے لیے آگ سے نجات اور فتح کی بشارت موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آپ کی ایک لائک ہماری اس محنت اور آپ کی محبت کا ثبوت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔